پاکستان اور افغانستان نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی فوری بند ہوگی، دونوں ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ فریقین کا آئندہ چند دنوں میں مزید ملاقاتیں کرنے، جنگ بندی کے تسلسل مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے پر بھی اتفاق رائے، پائیدار امن و استحکام کے لیے طریقہ کار طے کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار۔ مذاکرات قطر اور ترکی کی ثالثی میں دوحہ میں ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی، افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ خواجہ آصف نے کہا 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ خوارج نے افغانستان سے پاکستان کے اندر کئی دہشت گرد حملوں کی کوشش کی تھی جنہیں سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا تھا۔ کابل اور قندھار میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں پر پاکستان کی ٹارگیٹڈ کارروائی کے بعد افغان طالبان نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ قطر اور ترکی کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ قطر کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا فریم ورک دونوں ممالک میں سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگا۔ جنگ بندی دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر کشیدگی کا خاتمہ کرے گی اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔ ترکی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ترکی دونوں ملکوں کے درمیان امن اور خطے میں استحکام کے قیام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی کو خوش آمدید کہا ہے۔ سعودی عرب نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ قدم دونوں ملکوں کی سرحد پر کشیدگی ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ سعودی عرب نے جنگ بندی کے لیے قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دوحہ میں گزشتہ رات طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم، کہا یہ درست سمت میں اٹھایا گیا پہلا مثبت قدم ہے۔ برادر ممالک قطر اور ترکی کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ آئندہ اجلاس میں ٹھوس اور قابل تصدیق مانیٹرنگ میکانزم کے قیام کے منتظر ہیں جو ترکی میں ہوگا۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے سدباب کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ مزید جانی نقصان سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ شرم الشیخ سیز فائر معاہدے کو ایک ہفتہ بھی نہ ہوا۔ یرغمالیوں کی واپسی کے بعد اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ پر بم برسا دیے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے اہداف پر 100 سے زیادہ راکٹ حملے۔ اسرائیل نے حملوں کی تصدیق کر دی، غزہ میں امداد کی رسائی بھی روک دی۔ صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیل کا حماس پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور 2 فوجیوں کی ہلاکت کا الزام۔ حماس نے جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج پر حملوں کا الزام مسترد کر دیا، کہا رفح پر اسرائیلی فوج قابض ہے اور مارچ سے رفح میں تمام مزاحمتی گروہوں سے رابطے منقطع ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو حماس کے خلاف متناسب جواب دینے کا اختیار دے دیا۔ بھارت نے روسی تیل کی خریداری نہ روکی تو اس پر بھاری ٹیرف جاری رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا نریندر مودی نے کہا تھا کہ وہ روسی تیل نہیں خریدیں گے۔ بھارت کو روسی تیل پر فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ چین کے ٹیرف کم کر سکتے ہیں مگر اسے ہمارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ چاہتے ہیں کہ چین امریکہ کے ساتھ نایاب معدنیات کا کھیل نہ کھیلے۔ کولمبیا پر ٹیرف سے متعلق مزید اعلان پیر کو کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر یوکرین ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کر دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی اب بھی برقرار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک تھیں۔ وزیر اعظم سے لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔
پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ نیا بارٹر ٹریڈ فریم ورک متعارف کرا دیا۔ وزارت تجارت نے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پاکستان کی ان ممالک کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کے لیے مختلف شرائط نرم کر دی گئی ہیں۔ برآمد سے قبل لازمی درآمد کی شرط نرم کر کے بیک وقت درآمد اور برآمد کی اجازت ہوگی۔ نجی اداروں کو کنسورشیم بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ بارٹر ٹریڈ کے لین دین کا دورانیہ 90 روز سے بڑھا کر 120 روز کر دیا گیا ہے، جبکہ مخصوص اشیاء کی فہرست ختم کر دی گئی ہے۔ پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں پہنچ گیا۔ HS-1 سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈز اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ رواں سال خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ ماہرین کے مطابق لانچنگ کے بعد سیٹلائٹ 28 منٹ میں مدار میں پہنچ گیا۔ سیٹلائٹ سے معلومات کے حصول کے آغاز میں کچھ ماہ لگ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسپارکو ٹیم اور پاکستانی سائنسدانوں کو خراج تحسین۔ کہا کہ پاکستان کا خلائی پروگرام خطے میں نئی شناخت حاصل کر رہا ہے۔ گورنر سندھ کی پاکستان کے پہلے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر قوم کو مبارکباد۔ کہا اسپارکو کی یہ کامیابی پاکستان کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ جدید JF-17 تھنڈر بلاک 3 لڑاکا طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ فضائی مشق انڈس شیلڈ الفا میں شرکت کے لیے آذربائیجان پہنچ گیا۔ ISPR کے مطابق JF-17 تھنڈر نے بغیر رکے پاکستان سے آذربائیجان تک مسلسل پرواز کی۔ پرواز کے دوران ایندھن بھرنے کا عمل نہایت مہارت سے انجام دیا گیا۔ مشق انڈس شیلڈ الفا کا مقصد باہمی سمجھ بوجھ، حربی ہم آہنگی بڑھانا اور مؤثر تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فرنٹیئر کورٹ خیبر پختونخوا نے جنوبی وزیرستان میں کارروائی کر کے خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار خودکش بمبار کی شناخت نعمت اللہ ولد موسیٰ جان کے نام سے ہوئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار خودکش بمبار افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ فنتائل ہندوستان کا انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فنتائل ہندوستان کے سرغنہ جمیل عرف ٹیٹک کے مارے جانے کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ دہشت گرد جمیل ضلع پنجگور کا رہائشی تھا۔ جمیل 2022 میں پنجگور ہیڈ کوارٹرز پر حملے، بلیدہ سمیت متعدد علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وفاقی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے گندم پالیسی کی منظوری دے دی۔ نئی گندم پالیسی کے تحت کسانوں کو مناسب قیمت دی جائے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں 62 لاکھ ٹن کی اسٹریٹجک ذخائر حاصل کریں گی۔ گندم کی خریداری بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق 3500 روپے فی من کے حساب سے کی جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق حکومت مستحکم ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹریٹجک اسٹاک خریدے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ گندم پالیسی کے لیے تمام صوبائی حکومتوں، اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی۔ یہ پالیسی زرعی ترقی کو فروغ دے گی اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ وفاق گندم کی کم از کم امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کرے۔ سندھ کا مطالبہ۔ یہ بھی کہا کہ IMF کی شرائط پر صوبائی حکومتیں وفاق کے بغیر کسانوں کو امدادی قیمت نہیں دے سکتی۔ صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر نے کہا کہ امدادی قیمت مقرر نہ ہونے سے کسان دباؤ کا شکار ہیں۔ سندھ نے گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام کے تحت 56 ارب روپے کا امدادی پیکج متعارف کرایا ہے۔ کسانوں کو کھاد اور دیگر سامان خریدنے کے لیے فی ایکڑ 24,700 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ امید ظاہر کی کہ پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے 1.2 ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ 1 سے 2 ہفتوں میں متوقع ہے۔ حکومت نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔
JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت انصاف نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انسانیت کا مجرم قرار دیا ہے۔ ٹرمپ صاحب نیتن یاہو کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ بھکر میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ فلسطینی اپنا ملک چاہتے ہیں، اسلامی دنیا انتظار تو کرے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنا فلسطین کی نفی ہے۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، رکن صوبائی اسمبلی رحمت صالح بلوچ کے بھائی ولید بلوچ جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں قائم افغان بستی میں غیر قانونی مکانات گرانے کی کارروائی جاری، اب تک 1000 سے زائد مکانات گرائے جا چکے۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی کے باعث بلوچستان میں ترخم اور چمن، خیبر پختونخوا میں غلام خان اور انگور اڈا بارڈر 8ویں روز بھی بند رہی۔ تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل، دونوں طرف سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں۔ چمن، ترخم، غلام خان اور انگور اڈا پر سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پھل اور سبزیاں خراب ہونے کا خدشہ، تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی گاڑیاں بھی بڑی تعداد میں پھنسی ہوئی ہیں۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ ترخم بارڈر سے یومیہ اوسطاً 85 کروڑ روپے کی دو طرفہ تجارت متاثر ہوئی ہے۔ قوم کے شہیدوں تمہیں سلام، ISPR نے نیا نغمہ جاری کر دیا، وطن پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، ٹیکس ریونیو میں شفافیت یقینی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ریونیو کلیکشن سے متعلق اجلاس کے دوران پنجاب ریونیو اتھارٹی میں اسپیشل یونٹ قائم کرنے اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار 30 اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں ریونیو بڑھانے کے لیے 19 نئے سیکٹر شامل کرنے کا جائزہ، 130 انفورسمنٹ افسران کی بھرتی کی منظوری۔ ٹیکس دہندگان کے لیے PRA نے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔ قتل کیس کے سزا یافتہ قیدی کی جیل میں بانی PTI جیسی سہولیات فراہم کیے جانے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ میں کیس مقرر کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی، قرار دیا کہ اگر چیف جسٹس مناسب سمجھیں تو لارجر بینچ میں مقرر کر دیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اور دیگر فریقین کو بھی نوٹسز جاری۔ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے MD-CAT ٹیسٹ کے مراکز کا اعلان کر دیا گیا۔ کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس اور NED یونیورسٹی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں امتحان پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں منعقد ہوگا۔ حیدرآباد، جام شورو، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سکھر میں بھی امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈز کے ساتھ مقررہ وقت پر پہنچنے کی ہدایت۔ پاکستان بھر میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ 26 اکتوبر کو ہوں گے۔ مشرقی ڈونباس کا علاقہ روس کے حوالے کرو، پوتن کی شرائط مان لو، صدر ٹرمپ کی یوکرینی صدر زیلنسکی کو ہدایت۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو خبردار کیا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین نے شرائط نہ مانی تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ حوثی اکثریت تنظیم انصار اللہ نے یونیسیف نمائندہ پیٹر ہاکنز سمیت اقوام متحدہ کے 20 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ برطانوی خبرستان ایجنسی کا دعویٰ، خبر ایجنسی کے مطابق انصار اللہ نے اقوام متحدہ کمپاؤنڈ پر چھاپے کے دوران اہلکاروں کو حراست میں لیا۔ پیرس کے تاریخی لوور میوزیم میں فلمی انداز کی چوری، لٹیرے ٹرک پر نصب سیڑھی کی مدد سے میوزیم کی بالکنی تک پہنچے، کھڑکی کا شیشہ توڑا، میوزیم میں داخل ہو کر تاریخی جواہرات لوٹ لیے۔ فرانسیسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ چور نیپولیم سوم کی ملکہ کے تاج کے ہیرے بھی چرا کر لے گئے۔ چرائے گئے زیورات میں سے ایک میوزیم کے باہر سے ملا۔ فرانسیسی حکومت کے مطابق 3 سے 4 ماہر چوروں نے ساری واردات 4 منٹ میں مکمل کی، کارروائی ڈال کر موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ میوزیم کو 1 روز کے لیے بند کر دیا گیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آخری ٹیسٹ آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا، تمام تیاریاں مکمل۔ فیصلہ کن مارکے سے قبل دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس، پاکستانی بیٹرز نے سویپ اور ریورس سویپ کھیلنے کی کوشش اور خصوصی پریکٹس کی۔
ہیڈ کوچ اظہر محمود نے کہا کہ ٹیسٹ چیمپئن کے خلاف سیریز جیتنے کا یہ بہترین موقع ہے. لاہور کی پچ بیٹنگ اور بولنگ دونوں کے لیے اچھی تھی. پنڈی ٹیسٹ کی فائنل 11 کا فیصلہ ٹاس سے پہلے کریں گے. مہمان کپتان ایڈم مارکرم نے کہا کہ ایسی کنڈیشن میں کھیلنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے. پنڈی میں بھی نعمان اور ساجد کا چیلنج درپیش ہوگا. اچھی بات ہے کیشو مہاراج فٹ ہیں, فائنل 11 کا حصہ ہوں گے. آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے بھارت کو 4 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. فاتح ٹیم نے 8 وکٹ پر 288 رنز بنائے. ہیدر نائٹ نے 109 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. جواب میں بھارتی ٹیم 6 وکٹ پر 284 رنز بنا سکی. ورلڈ کپ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. جیو سپر ورلڈ کپ کے میچز براہ راست نشر کر رہا ہے. پہلی بار ایشیا پیڈل کپ میں شرکت کرنے والی پاکستان ٹیم کی شاندار پرفارمنس. دوحہ میں جاری ایونٹ میں پاکستان ٹیم نے چین کے بعد تھائی لینڈ کو بھی ہرا دیا. جیت کے بعد قومی ٹیم نے جیت کا جشن منایا, رقص بھی کیا. ہمارے سال کی طرح اس سال بھی منا رہے ہیں دیوالی. ہم نے پہلے آرتی کی لکشمی ماتا کی, اور پھر ہم نے دیے جلائے ہیں اور فلجڑیاں جلائی, کیک کٹ کیا, اور جو ہے نا بہت سارا سیلیبریٹ کیا. تہوار پر سب ساتھ بیٹھ کر ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں, پٹاخے جلاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, دوستوں سے ملتے ہیں, سب آتے ہیں ہمارے گھر, ہم جاتے ہیں. تو بہت اچھی طریقے سے ہم دیوالی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں اپنی دوست کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں اور ہم دیوالی کا ایونٹ انجوائے کر رہے ہیں. وہ ہمارے عید کے یہاں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کی دیوالی کے پاس جاتے. حیدرآباد میں ہندو برادری دیوالی کا تہوار مذہبی آزادی اور جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ورلڈ شیف کا کوئی ایونٹ جو ہم نے بڈ کر کے پاکستان کے لیے ون کیا ہے, یہ پاکستان کی گروتھ کے لیے, پاکستان کی خوشحالی کے لیے انشاءاللہ, اور رائزنگ پاکستان کے کام آئے. پاکستان اکتوبر 2026 کے مہینے میں انشاءاللہ بہت بڑا شو پاکستان میں کرنے جا رہا ہے. پاکستان کے لیے ایک تاریخی اعزاز. پاکستان نے ورلڈ شیفز ایشیا پریزیڈنٹس فورم 2026 کی میزبانی کا اعزاز حاصل کر لیا. یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کسی عالمی شیف فورم کی میزبانی کا موقع ملا ہے. جو کلچر آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے, کہانیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ تبدیلیاں کی جائیں یا ان تبدیلیوں کی طرف نشاندہی کی جائے جو ضروری ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں. آہستہ آہستہ سنیما بھی اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے, تو فیسٹیولز اگر ہوں گے تو اس سے بہت بہتری کی طرف جائے گا معاملہ. اور کراچی میں منعقد ہوا فلم فیسٹیول. فلم سازوں نے فلمیں بنانے کے گر سکھائے. بین الاقوامی معیاری فلموں کی اسکریننگ ہوئی. نوجوان فنکاروں کو فلم بنانے کے لیے پلیٹ فارم ملا.